انکم ٹیکس والوں سے تو رقم چھپائی جا سکتی ہے لیکن بیوی سے رقم نہیں چھپائی جا سکتی، ایسا کیوں ہے؟ بینک میں تو انکم ٹیکس سے پتہ لگ جاتا ہے، لیکن گھر کا پورا قبضہ جو ہے وہ بیوی کا ہوتا ہے، تو بیوی سے چھپا کر آپ کہاں رکھیں گے؟ مطلب کچھ لوگوں نے تو جگہیں بنا لی ہیں، ادھر ادھر رکھ ہی دیتے ہیں چھپا کے، جیسے کہ میں ہوں، وہ ڈھونڈتی رہی ہیں پچھلے کئی سالوں سے کہ کہاں رکھتے ہو پیسے، یہ تو بتا دو۔ نہیں، ہماری خدمات حاصل کرتی ہیں تو پتہ لگ جاتا۔ ایک جگہ طاقت کا مظاہرہ ہو رہا تھا، ایک پہلوان سٹیج پر آئے اور انہوں نے آ کے نیبو کو اتنی طاقت سے نچوڑا کہ اس کا ایک ایک قطرہ انہوں نے نکال دیا۔ اس کے بعد انہوں نے چیلنج کیا کہ کوئی ایسا شخص موجود ہے کہ جو اس میں سے بھی کچھ قطرے نکال سکے۔ ایک نہایت دبلے پتلے صاحب سٹیج پہ آئے اور انہوں نے آ کے نیبو کو نچوڑا اور 12-13 قطرے اور نکال دیے۔ پہلوان گھبرا گئے، کہنے لگے کہ جناب یہ تو میں نے خشک کر دیا تھا، آپ نے اس میں سے کیسے قطرے نکالے، آپ کرتے کیا ہیں؟ وہ دبلے پتلے صاحب کہنے لگے میاں میں انکم ٹیکس افسر ہوں۔ بالکل اسی طرح کے جذبات اس وقت میرے بھی ہیں، اور ہمارا حوصلہ دیکھیے کہ اس وقت ہم نے زحمت دی ہے انکم ٹیکس کے ایک اعلیٰ افسر کو جن سے ہم بہت سارے سوالات کرنا چاہتے ہیں۔ تشریف لا رہے ہیں انکم ٹیکس کمشنر جناب اظہر حسن صدیقی۔ یہ ایک سوال ہر ایک کے ذہن میں وہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ لوگ موت کے فرشتے سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا انکم ٹیکس والوں سے ڈرتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے جناب، یہ آپ کو اتنے خواتین و حضرات جو بیٹھے ہیں یہ پریشان اور خوفزدہ دکھائی دے رہے ہیں۔ اگر ایسی بات ہوتی تو یہاں ہال میں صرف میں ہوتا اور آپ شاید پروگرام پورا کرنے کے لیے ہوتے، ورنہ ہال خالی ہوتا۔ نہیں جناب، یہ تو ابھی مجبوراً سب ہنس رہے ہیں، سال کے آخر میں سب روتے ہیں۔ نہیں، ایسی تو بات نہیں ہے۔ آپ کا تجربہ کیا ہے؟ آپ بھی تو 2-3 دفعے تشریف لا چکے ہیں مگر ہنستے ہوئے ہی گئے۔ جی ہاں، آپ تو ٹیلی ویژن پہ یہی کہیں گے کہ میں ہنستا ہوا گیا۔ اچھا، یہ ارشاد فرمائیے کہ بیگم میں اور انکم ٹیکس میں کیا فرق ہے؟ انکم ٹیکس جو ہے سال میں صرف ایک دفعہ دینا پڑتا ہے، اس کی حد بھی مقرر ہے، لیکن بیگم کے ٹیکس کی کوئی حد مقرر نہیں ہے اور نہ کوئی وقت مقرر ہے۔ انکم ٹیکس والوں سے تو رقم چھپائی جا سکتی ہے لیکن بیوی سے رقم نہیں چھپائی جا سکتی، ایسا کیوں ہے؟ بینک میں تو انکم ٹیکس سے پتہ لگ جاتا ہے، لیکن گھر کا پورا قبضہ جو ہے وہ بیوی کا ہوتا ہے، تو بیوی سے چھپا کر آپ کہاں رکھیں گے؟ مطلب کچھ لوگوں نے تو جگہیں بنا لی ہیں، ادھر ادھر رکھ ہی دیتے ہیں چھپا کے، جیسے کہ میں ہوں، وہ ڈھونڈتی رہی ہیں پچھلے کئی سالوں سے کہ کہاں رکھتے ہو پیسے، یہ تو بتا دو۔ نہیں، ہماری خدمات حاصل کرتی ہیں تو پتہ لگ جاتا۔ اچھا، ایک سوال ہے جو یہاں جتنے لوگ بیٹھے، میرا خیال ہے یہ سارے میری بات سے اتفاق کریں گے کہ جب حکومت زکوٰۃ لے رہی ہے تو پھر انکم ٹیکس کیوں لیتی ہے؟ اس کا جواب بہت آسان ہے جی، زکوٰۃ ایک مذہبی فریضہ ہے، انکم ٹیکس آپ ایک شہری کی حیثیت سے حکومت کے کاموں میں اس کو جو روپے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے اس کو خرچ کرنے کے لیے آپ مہیا کرتے ہیں اور اپنا فرض ادا کرتے ہیں۔ جب آپ کا ادارہ ٹیکس تو لے لیتا ہے جی، جب ٹیکس کا ریفنڈ کا وقت آتا ہے تو اس میں آپ لوگ بہت دیر لگاتے ہیں، ایسا کیوں ہے کہ لیتے تو بہت تیزی سے ہیں، واپسی بڑی مشکل سے ہوتی ہے؟ ایسی بات نہیں ہے، وہ پہلے کچھ دیر ضرور لگتی تھی، لیکن یہ ہے کہ اب برابر اس میں سہولتیں بہم پہنچائی جا رہی ہیں۔ مثلاً میں آپ کو بتاؤں، پہلے ریفنڈ واؤچر ایشو ہوتا تھا، اس کی پھر ایڈوائز جاتی تھی بینک کو، اس کے بعد کیش ہوتا تھا، لیکن اس سال سے اب چیک ایشو کر رہے ہیں اور ریفنڈ نئی ایشو ہونے والی جو آپ بات فرما رہے ہیں، تو میں عرض کروں آپ کو کہ یہ پچھلا سال جو ختم ہوا ہے ہم نے 1 ارب 55 کروڑ روپے ریفنڈ لوگوں کو واپس کیا ہے۔ یقین آیا آپ کو؟ نہیں، 1 ارب 55 کروڑ واپس کیے اس ڈپارٹمنٹ نے، یہ دیکھیے آپ۔ اچھا صدیقی صاحب، یہ فرمائیے کہ ہمارے یہاں کے جو انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہیں ان کو ہم باہر کے ملکوں کے ڈپارٹمنٹ سے ان کا موازنہ کیا جا سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ترقی یافتہ ملک سے ہمارے یہاں کی کارکردگی کا آپ بخوبی موازنہ کر سکتے ہیں۔ اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ ہمارے ہاں جو خرچ ہوتا ہے ٹیکس اکٹھا کرنے پہ 2% سے بھی کم ہوتا ہے، جو دنیا کا سب سے کم خرچہ ہے، بلکہ غالباً سب سے کم ہے، جبکہ امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں بھی $100 پہ $18 خرچ ہوتے ہیں اکٹھا کرنے میں، ہم 2% سے بھی کم سے اکٹھا کرتے ہیں۔ یعنی ٹیکس کی شرح جو ہے ہمارے یہاں پر بہت کم ہے؟ ہمارے ہاں اب تو بہت کم ہے، اور خاص طور پہ اس علاقے میں تو بہت کم ہے۔ 1 لاکھ پہ کتنا ٹیکس لگتا ہے؟ 83-84 میں 44,000 تھا،
85-86 میں 33,000 ہوا, اب اس سال صرف 11,000 ہیں. اچھا یہ فرمائیے کہ کمپیوٹرز نے ساری دنیا میں تہلکہ مچایا ہوا ہے، لیکن کمپیوٹر آپ کے ڈپارٹمنٹ میں آ کے سست ہو گیا، ایسا کیوں ہے؟ ایسی بات نہیں ہے کہ جو آپ کا خیال ہے کہ ہماری وجہ سے ہو گیا ہے، تو اگر ہم چستی دکھائیں گے تو پھر آپ کو ہی شکایت ہوگی. ویسے کمپیوٹر لگنے سے کافی آسانیاں بہم پہنچائی جا رہی ہیں ٹیکس دہندگان کو، اور ابھی اس کا دائرہ وسیع کر رہے ہیں. پوری طرح ابھی ہمارا تمام ریکارڈ جو ہیں وہ کمپیوٹرائز نہیں ہوئے ہیں، لیکن 2-4-5 سال میں رفتہ رفتہ کر کے اس سے کافی اس کو وسعت دے رہے ہیں اور اس سے آسانیاں بہم پہنچائیں. صدیقی صاحب، یہ ایک عام کہاوت ہے کہ لوگ ٹیکسز سے بہت ڈرتے ہیں، انکم ٹیکس سے خوف زدہ. ویسے میں عرض نہیں کر رہا تھا کہ آپ سے نوٹس جعلی ہے، مہر نہیں تھی اس پہ. تو ہمارے تو دلوں پہ مہر لگی ہے انکم ٹیکس کی. اس وقت ہمارے درمیان ایک ایسی گلوکارہ موجود ہیں جن کی آواز دنیا کے گوشے گوشے میں سنی جاتی ہے، بہت نام ہے، آپ خوب جانتے ہیں. تشریف لاتی ہیں رونا لیلا. رونا، بہت دنوں بعد آپ یہاں آئی ہیں، کیسا لگا آپ کو؟ بہت اچھا لگ رہا ہے، کیونکہ پاکستان سے بڑی اچھی یادیں وابستہ ہیں. سارے بچپن کے دوست اور ویل وشرز، میرے فن کے پرستار سبھی یہاں ہیں، اور انہی کی یاد مجھے بار بار یہاں کھینچ لاتی ہے. اچھا یہ بتائیے آپ کہ ابھی بھی آپ کو لوگ یہاں پر پہچان لیتے ہیں؟ ہاں، پہچان لیتے ہیں. یہ بتائیے پہلا گانا آپ نے کس عمر میں گایا؟ 12 سال کی عمر میں. 12 سال کی عمر میں آپ نے پہلا گانا گایا؟ جی. مطلب آپ میرے بچپن سے گا رہی ہیں. کہہ سکتے ہیں. ویسے آپ کی عمر کیا ہے؟ میری عمر 37 سال ہے. 81 میں مجھ سے ملے تھے امریکہ میں، تو اس وقت تو آپ نے بتایا تھا کہ آپ کی عمر 45 ہے. میں امریکہ میں جا کے میری عمر کم ہو جاتی ہے. لیکن اس کی کوئی وجہ تو ہوگی. سفر کی تھکان کی وجہ سے. رونا، کتنے ایوارڈز آپ نے حاصل کیے اب تک؟ 100-150 ہو جائیں گے، ہوں گے. تو اس کا مطلب ہے آپ نے گانے کم گائے، ایوارڈ زیادہ لیے؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، ایسے گانے بھی کافی گائے. آپ کا صحیح نام کیا ہے؟ رونا لیلا ہے یا ارونا لیلا ہے؟ کافی دفعہ لوگ جو ہے ڈفرینٹ طریقے سے میرا نام لکھتے ہیں. ویسے صحیح نام تو رونا ہے،